گے. آپ کے ایم پی ایم این اے آپ کے ووٹوں سے بنتے ہیں, وہ پورا سال پورے 5 سال آتے ہی نہیں. میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں, میں مانتا ہوں, لیکن میں ان حکمرانوں کو, یہ جو ہمارے ہیں ایم این اے ایم پی اے, 1% بھی نہیں سپورٹ کرتا ان لوگوں کو. وجہ کیونکہ یہ غریب کا احساس نہیں کرتا. ہمارے علاقے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ایم پی ایم این اے جو غریب کا احساس کرے, تو اس لیے ان کا علاج انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے, وہ میں خود کروں گا انشاءاللہ. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. میرا علاقہ وریام والا میں کچھ عرصہ پہلے ایک کمپین چلتی رہی ہے کہ وریام والا کو تحصیل بنایا جائے. میرے بہت سارے بزرگ اور دوست اس میں شامل تھے, روڈوں پہ نکلتے رہے ہیں اور اپنے ایم این اے ایم پی ایس کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں کہ وہ لوگ جنگ کے لیے کام نہیں کر رہے یا وریام والا کے لیے کام نہیں کر رہے, اس کی آواز نہیں اٹھا رہے. میرے ان بزرگوں اور دوستوں سے ایک گزارش ہے, ان میں سے کچھ بھائی ایسے تھے جو یہ کہتے رہے ہیں کہ 48 کلومیٹر دور بنتا ہے وریام والا, ٹھیک ہے, تحصیل سے, اور 48 کلومیٹر علاقے بنتے ہیں تو وہ اتنی دور نہیں جا سکتے, تو لہٰذا وریام والا کو تحصیل بنایا جائے جدھر ہم ایزیلی اپنے نادرا کے کام کر سکیں. ان دوستوں سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے یہ بتائیں, آپ لوگ 48 کلومیٹر بھی سفر کر کے چلے جائیں گے, آپ کے لیے ایزی ہے, غریب کیسے جائے گا؟ جس کا نادرا میں کنیکشن ہی نہیں ہے تو آپ نے اسے تحصیل بنا کے کیا کرنا ہے؟ آپ تو 48 کلومیٹر سفر کر جاؤ گے, لیکن غریب نہیں کر سکے گا, یقین مانے نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, اس کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے. ہم اپنے سسٹم کے لیے لڑیں, میرے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا سسٹم کے لیے لڑنا ہمارے لیے بہتر ہے, تو سسٹم کے لیے نکلنا چاہیے. سسٹم میں پہلی چیز آتی ہے ایجوکیشن. تو آپ جائیں نا, آپ ہمارے علاقے میرے گاؤں میں چلے جائیں, جا کے اسکول کا سسٹم تو چیک کریں. ادھر 20 بچے ہیں, بچیاں ہیں, ٹھیک ہے, بیٹیاں ہیں, تو اگر وہ ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں تو ان میں سے 15 فیل ہوتی ہیں, 5 پاس ہوتی ہیں, وہ بھی تھوڑے سے مارکس لے کر. تو اس کے لیے لڑے نا, جائیں ادھر جا کر ان ٹیچر سے پوچھیں, آپ جو گورنمنٹ کا پیسہ لے رہے ہیں تو آپ یہ بچے کیوں نہیں پاس کرا رہے؟ کیا پرائیویٹ سیکٹرز میں الگ تعلیم ہوتی ہے جدھر آپ کے صاحبزادے امیر لوگ جا کر پڑھتے ہیں؟ تو اس لیے سسٹم سے لڑیں. اس کے بعد آپ چلے جائیں, 92 کا ایک ہاسپٹل ہے سرکاری, جدھر آ کر ہمارا پورا علاقہ علاج کروا سکتا ہے. ان دوستوں سے یہ پوچھنا تھا, تو آپ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ایک ڈاکٹر ہے, ایک, تو سوال تو بنتا ہے نا, آپ جائیں ادھر جا کر چیک تو کریں کہ علاج ہو رہا ہے یا نہیں. آپ غریب کا گلا گھونٹ رہے ہیں بھائی, اپنے آپ کو آپ فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ ڈال کے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم وریام والا کے لیے کھڑے ہیں, ہم جنگ کے لیے کھڑے ہیں, لیکن غریب کو مارتے ہیں. جاؤ ادھر جا کے ڈاکٹر ادھر بیٹھے تو صحیح, 4.5 کروڑ کی اب اس سرکاری ہاسپٹل میں منظور ہوئی ہے گرانٹ, 1 روپیہ نہیں لگنا, آپ کے ٹھیکیدار آپ کا پیسہ کھا جائیں گے. جا کر ادھر بیٹھو, اپنے پیسوں کا حساب لو, آپ نے بڑی محنت سے کمایا ہے. ہر کسی بچے کے والدین نے بڑی محنت سے کر کے اس ملک کا ٹیکس پے کیا ہے, اور اس ٹیکس سے ادھر پیسہ آیا ہے, تو جا کر اس کا حساب مانگو. یہ چھوڑو کہ جنگ ڈویژن بناؤ, تحصیل وریام والا بناؤ. اور اس کے بعد سوال یہ بنتا ہے کہ ریلوے اسٹیشن دیکھیں جدھر سے غریب نے سفر کرنا ہے, کوئی حال نہیں ہے. ہمارے بزرگ, ہمارے یہ جو چودھری چودراٹ یہ سب بنے ہوئے ہیں, یہ اپنے گاؤں میں غریبوں کو صرف فورس کرتے ہیں اور ووٹ لے لیتے ہیں. اور ایم این اے ایم پی ایس سے جا کر وہ غریب کیا سوال کرے, بتائیں نا. جب ووٹ ان کو دہشت زور ڈال کے ڈلوا دیا جاتا ہے, ان کا حق مارا جاتا ہے. آپ چودھریوں کے بیٹے, آپ امیرزادوں کے بیٹے تو جا کے بڑے بڑے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, لیکن غریب کہاں سے تعلیم حاصل کرے؟ وہ سرکاری اسکول میں جاتا ہے جہاں پر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹیچرز نہیں ہے. 92 کا ایک گورنمنٹ کالج ہے, گرلز گورنمنٹ کالج, آ جائیں چلے جاتے ہیں ادھر جا کر دیکھ لیتے ہیں. اگر ادھر کوئی بھی ٹیچر ہو, صرف 2 ٹیچرز ہیں, اور اتنا بڑا کالج ہے, کروڑوں روپے انویسٹ ہوا ہے ادھر. آپ کے محنت مزدوری کا پیسہ, آپ کا پیسہ ادھر انویسٹ ہوا ہے, اور اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ 1 روپے کا. آپ کی بیٹیاں نہیں پڑھ رہی, غریب کا بچہ نہیں پڑھ رہا. آپ اپنے بچے کو کیری ڈبے میں صبح بٹھاتے ہیں, ٹوپ باز جنگ بیچ دیتے ہیں, لیکن غریب کا بیٹا کہاں سے پڑھے, غریب کی بچی کہاں سے پڑھے؟ عورت سے آپ تعلیم چھین رہے ہو, غریب کو انصاف نہیں دلا سکتے, اور آپ روڈوں پہ نکل کے خود کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو کہ ہم نے یہ کیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. تو یہ کون سی رسی ہے جو ہم نے آج تھام کے رکھی ہے, جس میں ہم غریب کو دبا رہے ہیں, غریب کے اوپر زور ڈال رہے ہیں؟ ایک دن صرف جا کر ادھر بیٹھ جائیں ٹھیکیداروں کے اوپر, ان کو جا کر یہ کہو کہ ہمیں حساب دو, ہمیں حساب دو, ہمارا پیسہ کہاں لگایا. ہمارے گاؤں میں جو پلیاں بنتی ہیں, ادھر ادھر جتنا بھی کام ہوتا ہے, دوسرے تیسرے دن ٹوٹا کھڑا ہوتا ہے. جا کر پوچھو ان سے, حساب مانگو نا, کیوں نہیں مانگتے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے, خود آٹومیٹک سب چیزیں بن جائے گی. جب غریب کا علاج ہاسپٹل میں نہیں ہوگا, وہ اس کی صحت ہی نہیں ٹھیک ہوگی, اس نے جا کر کیا ادھر سے نادرا سے کارڈز بنوانے ہیں, کیا کرنا ہے بتائیں؟ جب وہ پڑھے گا ہی نہیں, وہ بے فارم کیسے بنوائے گا؟ کوئی ہے فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان جگہوں پر جائیں, اسکولز میں جائیں, جا کر غریب کی بچی کا پتہ تو کریں.
وہ پڑھ کے آ رہی ہے, پڑھا کے آ رہے ہیں, کچھ تو پتہ چلے. 92 کے کون گیا 92 والے کالج میں؟ ایک دفعہ 492 ہوئے جو گورنمنٹ گرلز کالج ہے, ادھر اتنے زیادہ بچیاں پڑھنے جاتی ہیں, اپنے مستقبل سنوارنے جاتی ہیں, لیکن ادھر 2 ٹیچرز ہیں جو صرف پیسے لیتے ہیں اور بس آتے ہیں اور بچوں کو واپس بھیج دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے گاؤں کا اسکول ہے گرلز, ادھر چلے جائیں, ٹیچرز 9 بجے کا ٹائم ہے تو 10 بجے آ رہے ہوتے ہیں, جی ہم جھنگ سے آ رہے ہیں, اتنی دور سے آ رہے ہیں, لیکن بچیوں کے ساتھ یہ ناانصافی ہے. اس سب کا قصوروار وہی لوگ ہیں, ہم بھی ہیں, آپ بھی ہیں, جو روڈوں پہ نکلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ وریام کو تحصیل بناؤ, جنگ کو ڈویژن بناؤ. ہم نے اس ڈویژن میں اس جنگ کو کیا کرنا ہے جس میں سسٹم ہی نہیں ہے, جس میں غریب آزاد ہی نہیں ہے, غریب کے لیے تعلیم ہی نہیں. ہم چودھریوں کا, ہم ماہروں کا زور پہ چل جاتا ہے ان لوگوں پہ, لیکن کیا سسٹم نہیں ہے. سسٹم کو ڈیولپ کرے, غریب کے لیے جنگ لڑے, تو پھر ہی آپ کامیاب ہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے, وہ انشاءاللہ جنگ کے بارے میں ہوگی جس میں ریلوے اسٹیشن ہے اور بھی بہت کچھ ہے, کچھ لوگوں کی گنڈا گردی ہے ادھر, تو انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے. اور لیکن جو مین ٹاپک تھا کہ غریب کے لیے لڑنا سیکھیں, غریب کے لیے سروائیو کرنا سیکھیں, اصل مقصد یہی ہے. پہلے بھی کیا بات, اسمو بحبل اللہ جمیعا, اللہ کی رسی کو تھامو, تو رسی تبھی آپ تھام کے چلو گے, تبھی آپ تھام کے اللہ کی طرف جاؤ گے جب آپ ایک ہو کر ایک اسٹریٹجی پہ کھڑے ہوں گے. آپ کے ایم پی ایم این اے آپ کے ووٹوں سے بنتے ہیں, وہ پورا سال پورے 5 سال آتے ہی نہیں. میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں, میں مانتا ہوں, لیکن میں ان حکمرانوں کو, یہ جو ہمارے ہیں ایم این اے ایم پی اے, 1% بھی نہیں سپورٹ کرتا ان لوگوں کو. وجہ کیونکہ یہ غریب کا احساس نہیں کرتے. ہمارے علاقے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے ایم پی ایم این اے جو غریب کا احساس کرے, تو اس لیے ان کا علاج انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد کریں گے. ٹھیک ہے, وہ میں خود کروں گا انشاءاللہ اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی ٹیم کے ساتھ, کہ کیسے نہیں یہ کام کرتے اور کیسے یہ ہمارے ماں باپ کا خون پسینے کی کمائی کو یہ کھا جاتے ہیں. ان سے پوچھا جائے گا, ان سے حساب لیا جائے گا. تو فی الحال ملک کے حالات ایسے ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے. پہلے کوئی ایک گورنمنٹ آ جائے تو پھر انشاءاللہ اپنے علاقے کے بارے میں ورک کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ کیسے غریب کا پیسہ کھاتے ہیں اور کیسے غریب کو دباتے ہیں. اور یہ جو چودھری ہم بھی ہیں شامل, سب شامل ہیں اس میں, اس کھیل میں. سارے گاؤں میں یہی حساب ہے کہ غریب کو دبا کر ووٹ ڈلوا دیے جاتے ہیں, لیکن غریب کو تعلیم, صحت, کچھ بھی نہیں دیا جاتا. تو ان کے بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارے بچوں کا حق ہے. ہم امیر زادوں کا حق ہے. ہم امیر تو نہیں ہیں, آدمی لوگ ہیں, لیکن اتنا ہی حق ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے لڑنا ہوگا, نکلنا ہوگا, کیونکہ جو غریب لیڈر پیدا کرتے ہیں, غریب ہی لیڈر ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھنا, ہم اپنی قوم سے کھلواڑ کرتے ہیں, اپنے آپ سے کھلواڑ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جنگ کے بارے میں. اللہ حافظ.